الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وخطيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كفيناك المستهزئين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوشی پڑھ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یوں تو اس امت پر، اس کائنات کی انسانیت پر اللہ جل جلالہ کے بہت سارے احسانات ہیں، بہت سارے فضل ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کی انسانیت کو کسی بھی نعمت سے سرفراز فرما کر
کوئی بھی نعمت دے کر، کوئی بھی فضل کر کے، کوئی بھی احسان کر کے اس احسان کو جتلایا نہیں، اس فضل کو جتلایا نہیں، اس نعمت کو جتلایا نہیں کہ میں نے اس کائنات کی انسانیت کو جسم دیا، روح دی، آنکھیں دی، کان دیے، ناک دیے، اعضاء دیے، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، تو میں نے احسان کیا، کھانا دیا، پینا دیا، بارشیں دی، نیند دی، جاگنا دیا، اٹھنا دیا، چلنا دیا، پھرنا دیا، ساری نعمتیں دے کر کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتلایا. لیکن اللہ جل جلالہ نے ایک ایسی نعمت ہے جس کو دینے کے بعد مومنین پر، اس کائنات کے باسیوں پر احسان جتلا کر کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. میں نے مومنین پر احسان کیا کہ ان کے اندر ایک ایسا رسول بھیج دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس نعمت کو دے کر اللہ جل جلالہ بھی احسان جتلا رہے ہو وہ نعمت کوئی عام نعمت نہیں ہو سکتی. اور یقیناً میرا اور آپ کا بھی ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. جس طرح اللہ جل جلالہ کا ذکر کسی سال کا محتاج نہیں، کسی صدی کا محتاج نہیں، کسی مہینے کا محتاج نہیں، کسی دن کا محتاج نہیں، کسی گھنٹے کا محتاج نہیں، اسی طرح میرے نبی کا ذکر بھی کسی صدی کا محتاج نہیں، کسی سال کا محتاج نہیں، کسی مہینے کا محتاج نہیں، کسی دن کا محتاج نہیں، کسی گھڑی کا محتاج نہیں، کسی ساعت کا محتاج نہیں، کسی لمحے کا محتاج نہیں، کسی سیکنڈ کا محتاج نہیں، کسی پلک چپکنے کے برابر کے وقت کا بھی محتاج نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ نے جہاں اپنا ذکر بلند کیا ہے وہاں ساتھ میرے نبی کے ذکر کو بھی کیا کیا؟ بلند کیا. میں نے خطبہ میں ایک آیت پڑھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس کائنات کے اندر رہنے والے نبی کے ہر امتی کو اس آیت کا ترجمہ معلوم ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ جل جلالہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کر میرے نبی سے پوچھو کہ ہم نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا. جبرائیل امین حضور نبی کریم کے پاس آئے، آپ سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ میرا ذکر کیسے بلند کیا. تو جبرائیل امین نے جب جا کر بتایا تو اللہ نے فرمایا جا کر میرے نبی کو کہہ دو کہ ہم نے آپ کے ذکر کو اس طرح بلند کیا کہ ہم نے اپنے بلند و بالا نام کے ساتھ آپ کا نام جوڑ دیا. اذان میں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، نماز میں جہاں تیرا ذکر ہوگا وہاں میرا ذکر ہوگا، منبر و محراب میں جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا، مسجدوں میں جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا، مدرسوں میں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، درسگاہوں میں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا، خانگاہوں میں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. جہاں کہیں جس جگہ پر جس کائنات پر جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ تیرا ذکر ہوگا. مکہ میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا، مدینہ میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا، طائف میں میرا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا، سعودیہ میں تیرا ذکر ہوگا ساتھ میرا ذکر ہوگا. غرض یہ کہ کائنات میں اللہ جل جلالہ نے اپنے بلند و بالا نام کے ساتھ حضور کے پیارے نام کو جوڑ دیا. اس طرح اللہ کے نبی کے ذکر کو کیا کر دیا گیا؟ بلند کر دیا گیا. اسی زمن میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے
کہ ایک دن حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اللہ جل جلالہ سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ کہ اے اللہ، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلیم اللہ بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، حضرت سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، شیاطین اور جنات کو سلیمان کے لیے تابع کر دیا، آپ نے میرے لیے کیا کیا؟ اللہ نے جواب دیا، آپ کو پتہ نہیں میں نے آپ کے لیے کیا کیا؟ تو فرمایا مجھے پتا، آپ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا، لیکن میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. تو اللہ جل جلالہ نے جواب دیا کہ میں نے آپ کو ان تمام انبیاء سے زیادہ نعمتیں، فضل اور عزت عطا فرمایا. وہ عزت اور فضل یہ ہے، وہ کبریائی یہ ہے کہ میں نے اپنے بلند و بالا نام کے ساتھ تیرا نام جوڑ دیا. اللہ اکبر. یہی حضور کی سیرت ہے. اسی حضور کی سیرت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ حضور کا بچپن کیسا تھا، حضور کا لڑکپن کیسا تھا، حضور کی جوانی کیسی تھی، حضور کا بڑھاپا کیسا تھا، حضور کا اٹھنا کیسا تھا، حضور کا بیٹھنا کیسا تھا، حضور کا آنا اور جانا کیسا تھا، حضور کا کھانا کیسا تھا، حضور کا پینا کیسا تھا. یہی سیرت ہے. اس سیرت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ حضور نے بچپن میں کیسے دن گزارے، حضور نے لڑکپن میں کیسے دن گزارے، حضور نے جوانی میں کیسے دن گزارے، حضور نے اپنے ایام نبوت میں کیسے دن گزارے، حضور نے ایام نبوت سے پہلے کیسے دن گزارے، حضور کی وفات کیسی تھی، حضور کی وفات کی بعد والی زندگی کیسی تھی. آئیے اس مختصر سے وقت میں آپ کو حضور کے بچپن کا، حضور کے لڑکپن کا، حضور کی جوانی کا ایک ایک واقعہ سنا کر آپ کے ایمان کو تازہ کر دیتا ہوں. حضور کی ولادت ہوئی. آپ کو معلوم ہے کہ حضور کی ولادت کے بعد وہاں کا جو رواج تھا، وہ رواج یہ تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو پرورش کے لیے اپنے علاقے میں نہیں رکھتی تھی، بلکہ دور دراز دیہات میں بھیج دیا کرتی تھی. وہ ایک لمبا واقعہ ہے کہ کیا ہوا، مائی حلیمہ سعدیہ کیسے آئیں، اور اس سے پہلے عورتیں کیسے آتی رہیں اور آ کر جواب دے کر واپس جاتی رہی کہ یہ بچہ یتیم ہے، اس کے گھر والے ہمیں کیا دیں گے. لیکن میں کہتا یہ ہوں کہ ان عورتوں نے حضور کو نہیں لیا، بلکہ حضور ان کے پاس نہیں گئے اللہ کے حکم سے کہ یہ سعادت کس کے حصے میں تھی؟ اماں حلیمہ کے حصے میں تھی. اللہ تو عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ جب اماں حلیمہ حضور کو لے کر اپنے گھر چلی جاتی ہیں، حضور کو دودھ پلانا شروع کر دیتی ہیں، تو اماں حلیمہ کا کہنا یہ ہے کہ حضور میری گود میں بھی دودھ پیتے وقت میں بھی، چونکہ حضور کے ساتھ حضور کا ایک اور دودھ شریک بھائی بھی تھا، تو حضور دودھ پیتے وقت صرف دائیں سائڈ سے دودھ پیتے تھے. جب میں ان کو بائیں سائڈ میں لگاتی تھی تو حضور دودھ پینے سے انکار کر دیتے تھے. وجہ یہ ہوتی تھی کہ حضور بچپن کی عمر میں بھی اپنے بھائی کا حق مارنا نہیں چاہتے تھے. اللہ اکبر. یہ حضور کی سیرت ہے، حضور کی سیرت ہے. پھر آگے چلیے، تھوڑا سا آگے لیے چلتا ہوں. حضور بڑے ہوتے ہیں، حضور کی عمر 12 سال ہوتی ہے. حضور اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر میں روانہ ہو جاتے ہیں، تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے لوگوں، ایک آپ کو عجیب منظر بتانے لگا ہوں، عجیب منظر سنانے لگا ہوں. کان کی کھڑکیاں کھول کر وہ منظر سنیے گا. کیا منظر ہے؟ ابو طالب اپنے بھتیجے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملک شام کی طرف سفر کر رہے ہیں. راستے میں جب ملک شام کا آغاز ہوتا ہے تو مختلف پادریوں کے، مختلف عبادت گزاروں کے گھر شروع ہو جاتے ہیں، ان کے مکانات آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک راہب اپنے مکان کی چھت کے اوپر بیٹھ کر تورات اور انجیل کا مطالعہ کر رہا ہے. وہ مختلف آتے جاتے قافلوں کو دیکھ رہا ہے. اس کو ان آنے والے جانے والے قافلوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. کیوں؟ یہ روزانہ کا معمول ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ملک شام میں کوئی قافلہ آ رہا ہو. قافلے یہاں آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن وہ کبھی نظر اٹھا کر دیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے قافلے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اپنا کام مکمل کر کے واپس پھر چلے گئے. پھر نیا قافلہ آ گیا، سامان تجارت بیچا چلا گیا.
لیکن اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ داخل ہوا ملک شام کے اندر، اپنے مکان کی چھت پر بیٹھ کر اس نے دیکھا کہ اس قافلے کے اندر ایک 12 سالہ بچہ موجود ہے۔ جب اس نے اس بچے کے چہرے انور کی طرف دیکھا تو یہ سمجھ گیا اور اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یہ بچہ کون ہے۔ اس نے تورات کو کھنگالا، اس نے انجیل کے اوراق کو پلٹا تو اس کو سمجھ آئی کہ تورات اور انجیل کے اندر جو نشانیاں ذکر کی گئی وہ اس بچے کے اندر موجود ہے۔ وہ اپنے مکان کی سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا، نیچے آ کر اس قافلے کے لوگوں سے ملاقات کی، حضور کے چہرے انور کا مطالعہ کرتا رہا، حضور کے چہرے انور کو دیکھتا رہا، پھر اندر گیا، جا کر تورات کا مطالعہ کیا، انجیل کا مطالعہ کیا، حضور کی بتائی گئی نشانیوں کا مطالعہ کیا، پھر بھاگتا ہوا واپس آیا، حضور کے چہرے انور کا مطالعہ کیا، پھر کہنے لگا لوگوں اس قافلے کا سردار کون ہے؟ میں اس قافلے کے سردار سے ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے جناب ابو طالب کا بتایا، ابو طالب کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ جناب ابو طالب آج شام کو آپ کی میرے ہاں کھانے کی دعوت ہے، آپ سارے لوگ اپنے مہمانوں سمیت میرے ساتھ کھانے میں شرکت کریں گے۔ ابو طالب نے دعوت تو قبول کر لی، لیکن یہ سوچنے لگے، یہ کہنے لگے ساتھیوں سے ہم پہلے بھی یہاں آتے ہیں، سامان تجارت یہاں لاتے ہیں، ہمارا آنا جانا یہاں لگا رہتا ہے، کسی کو ہمارے آنے اور جانے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ اتنی ہمدردی کیوں کر رہا ہے، یہ بندہ ہمارے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کیوں کر رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، چلو دیکھتے ہیں۔ شام کا وقت ہوا، سارے لوگ کھانے کے لیے چلے گئے، حضور کو سامان کے پاس بٹھا کر چلے گئے کہ آپ سامان کی نگرانی کریں، آپ چھوٹے ہیں، آپ کی دعوت میں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ راہب کے گھر پہنچتے ہیں، راہب تمام لوگوں سے ملتا ہے، پوچھتا ہے، دیکھتا ہے حضور نظر نہیں آ رہے، وہ بچہ نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا کہ اے لوگوں، اے ابو طالب، اے مکہ کے سرداروں، وہ بچہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی ہم تو اس بچے کو سامان تجارت کے پاس چھوڑ کر لے آئے۔ لوگوں، راہب نے جو الفاظ کہے وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس نے کہا خبردار اس بچے کے آنے سے پہلے کوئی بندہ دسترخوان پر بیٹھ جائے، تمہیں تو اس بچے کے صدقے سے مل رہا ہے، یہ دعوت تمہاری نہیں، یہ دعوت تو اس بچے کی ہے، یہ دعوت تو اس بچے کے اعزاز میں ہے، تم تو اس کے صدقے میں کھا رہے ہو۔ تمہاری اس سے پہلے کسی نے اتنی مہمان نوازی کی، اس سے پہلے کسی نے اتنی تمہاری تابعداری کی، اس سے پہلے کسی نے تمہاری اتنی عزت کی، جو آج تم اتنی عزت لینے چلے آئے ہو، تمہاری عزت اس بچے کی عزت کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے میرے حضور، یہ ہے میرے حضور۔ اور اگلی بات، حضور علیہ السلام 12 سال کے ہوئے، یہ واقعہ پیش آیا۔ جب آپ علیہ السلام 23 سال کے ہوئے تو دوبارہ ملک شام جانا ہوا۔ پھر کیا ہوا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت حضور کس کا سامان لے کر گئے تھے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر ملک شام کی طرف گئے تھے۔ اور جب ملک شام گئے، راستے میں بارش آ گئی، اونٹوں کے اوپر گندم بھی لادی ہوئی تھی۔ توجہ کرنا، اونٹوں کے اوپر گندم بھی لادی ہوئی تھی۔ سیرت کے واقعات میں آتا ہے کہ جب بارش ہوئی تو اوپر والی گندم کیا ہوگی؟ گیلی ہو گئی، گیلی ہو کر وزنی ہو گئی، نیچے والی گندم خشک رہ گئی۔ حضور جب ملک شام پہنچے تو حضور نے اس گندم کو یوں بیچنا مناسب نہیں سمجھا، حالانکہ ویسے بھی بیچتے، کوئی آپ کو پوچھتا نہیں، کیونکہ تاجر اس وقت ایسے بیچ رہے تھے، لیکن آپ نے بوریوں کو کھولا، خوش گندم کو علیحدہ کیا، تر کو علیحدہ کیا، گیلی کو علیحدہ کیا آپ نے، اور آپ نے فرمایا چونکہ یہ گیلی ہو چکی ہے، اس کا وزن زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے اس کا ریٹ الگ ہوگا، خشک والی گندم کا ریٹ الگ ہوگا۔ تاجر آگے، تجارت کرنے والے آگے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ایسا معاملہ تو ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں۔ اور لوگوں، یہ نوجوان کون ہے؟ یہ نوجوان کون ہے؟ اس سے اس کا تعارف پوچھو، اس سے اس کا نام پوچھو، یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ یہ عجیب بات آج اس نے کی۔ ہمارے تجارت کے اصولوں میں تو یہ چیز نہیں تھی، یہ نئی چیز متعارف کروا رہا ہے۔ یقیناً یہ کوئی بندہ خاص ہے جو سامان تجارت لے کر آیا ہے۔ ان کو کیا پتا تھا یہ بندہ تاجر نہیں ہے، یہ بندہ تجارت کرنے کی غرض سے نہیں آیا، بلکہ یہ بندہ تو دونوں جہانوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تجارت ہو گئی، تجارت کا سامان نہایت نفع بخش ہوا۔ میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس ملک شام کے سفر میں ایک عجیب بات دیکھی۔
وہ عجیب بات یہ تھی کہ جب بھی دھوپ تیز ہو جاتی تھی، گرمی سخت ہو جاتی تھی، حضور چلتے تھے، حضور کے ساتھ ایک بدلی آپ کے اوپر سایہ کرتی ہوتی ساتھ جاتی تھی۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی سیرت ہے۔ حضور کی سیرت کے کس کس پہلو کو بیان کیا جائے؟ اللہ، حضور کی سیرت تو سیرت ہے۔ میں نے عرض کیا حضور کا اٹھنا بھی سیرت ہے، حضور کا بیٹھنا بھی سیرت ہے، حضور کا کھانا بھی سیرت ہے، حضور کا پینا بھی سیرت ہے، حضور کا جاگنا بھی سیرت ہے، حضور کا سونا بھی سیرت ہے، حضور کا خندق میں جانا بھی سیرت ہے، احد میں جانا بھی سیرت ہے، حضور کی بیویاں حضور کی سیرت، حضور کے صحابہ حضور کی سیرت، حضور کی وفات حضور کی سیرت، حضور کے دار ارقم میں رکنا حضور کی سیرت، حضور کے اوپر حضور کا قرآن اترنا حضور کی سیرت۔ اللہ اکبر، حضور کا مکہ کو فتح کرنا حضور کی سیرت، حضور کا مکہ کے دشمنوں کو معاف کرنا حضور کی سیرت، بیٹیوں کو طلاق دلوانے والوں کو معاف کرنا حضور کی سیرت، ابو سفیان کو دار الامن قرار دینا حضور کی سیرت۔ اللہ اکبر، حضور نے وہاں فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے، جو میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اس سے بڑی حضور کی سیرت کیا ہوگی؟ اور لوگوں بات سنیے گا، توجہ کیجیے گا، بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو مزید آگے چلتا ہوں، بات کو سمجھاتا ہوں۔ بات کیا ہے؟ حضور کی سیرت کیا ہے؟ حضور کی سیرت کے ایک پہلو تو یہ ہے کہ ایک مکہ کے اندر رہنے والی ایک بڑھیا کہ جس نے سنا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مکہ کے اندر ایک جادوگر آ گیا ہے جو لوگوں کو ان کے دین سے بہلا پھسلا رہا ہے، جو کہتا کیا ہے کہ لوگوں اللہ ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، بیٹے دینے والا ایک ہے، تو یہ بندہ لوگوں کو ان کے آباء و اجداد کے دین سے دور کر رہا ہے۔ تو اس مکہ کی بوڑھیا نے کہا کہ ہو نہ ہو مجھ پر بھی، مجھ بوڑھیا پر بھی، مجھ کمزور پر بھی اس کا جادو چل جائے گا۔ میں اس طرح کرتی ہوں، اپنا سامان لپیٹتی ہوں، اپنی گٹڑی باندھتی ہوں، اٹھا کر اس مکہ کی بستی کو چھوڑ کر دور دراز کسی بستی میں چلی جاتی ہوں۔ اس نے اپنا سارا سامان باندھا، تیاری کی نکلنے کی، ایک گٹڑی باندھ لی، اٹھا کر نکلی۔ راستے میں کس سے ملاقات ہو؟ ہاں کس سے ملاقات ہوئی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا او مائی او اماں کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں مکہ سے باہر جا رہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ گٹڑی، یہ وزن، یہ پیڈوکلا زیادہ ہے، آپ ناتواں ہیں، کمزور ہیں، اس کا وزن زیادہ ہے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، آپ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتی، لائیے یہ وزن مجھے دے دیجئے، یہ گٹڑی مجھے دے دیجئے، میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضور نے اس گٹڑی کو اپنے سر پر اٹھا لیا، بوڑھی ساتھ چلتی جا رہی ہے اور ساتھ نصیحتیں کرتی جا رہی ہے کہ بیٹا تجھے پتا ہے کہ یہ مکہ کی بستی کیوں چھوڑ رہی ہوں؟ مکہ کی بستی اس لیے چھوڑ رہی ہوں کہ مجھے پتا چلا ہے یہاں پر ایک نعوذ باللہ جادوگر آیا ہے، اس کا جادو سارے لوگوں کے اوپر چل رہا ہے، میں بھی اس جادو سے بچنے کے لیے اس بستی کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، جا کر کسی اور بستی میں بنا لوں گی۔ حضور یہ باتیں سن رہے ہیں، چلتے چلتے اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اے بیٹا تو بڑا اچھا بیٹا ہے، تو بڑا اخلاق والا بیٹا ہے، تو بڑا عزتوں والا بیٹا ہے، جاتے جاتے مجھے اپنا تعارف تو کرواتے جائیں، جاتے جاتے مجھے اپنا تعارف تو کرواتے جائیں۔ تو حضور نے فرمایا میرا تعارف یہی ہے کہ جس کے بارے میں آپ سارے راستے باتیں کرتے چاہ رہی ہو میں وہ محمد ہوں، جس کے بارے میں آپ باتیں کر رہی تھی میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھیا اس قدر متاثر ہوئی، اس نے کہا کہ اگر آپ محمد ہیں، آپ کی دعوت سچی ہے، آپ کا پیغام سچا ہے، آپ کا قرآن سچا ہے، آپ کی توحید سچی ہے، تو میں بڑھیا بھی آپ کا کلمہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے، یہ میرے نبی کی سیرت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں، میرے نبی کے ذکر کو اللہ جل جلالہ نے بلند کیا، یہ اللہ کا ایک وعدہ تھا۔ یہ اللہ کا کیا تھا؟ ایک وعدہ تھا۔ سارے بول اللہ کا کیا تھا؟ وعدہ تھا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو اللہ کے میں دوسرے وعدے کو یاد دلاؤں۔ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کیے ہوئے کئی وعدوں میں سے دوسرا وعدہ کون سا پورا کیا؟ 14ویں پارے کے اندر اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی سے کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی ہم آپ کا مذاق اڑانے والوں کی طرف سے آپ کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ کافی ہو جائیں گے۔ آپ کا مذاق اڑانے والوں سے آپ کی طرف سے کیا ہو جائیں گے؟
کافی ہو جائیں گے. یعنی جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہم ان کے لیے کیا ہے, کافی ہے. ہم ان کے لیے کیا ہے, کافی ہے. لوگوں, اس وقت جس وقت میں ہم جی رہے ہیں, آپ کو پتا کہ یورپ تہذیب نے, غیر مسلموں نے مختلف اوقات میں اس امت محمدیہ کے دل دکھائے تھے, حضور کے مختلف کارٹون بنا کر, مختلف چیزیں بنا کر. آپ میں سے شاید کسی کو یہ خبر معلوم ہو کہ اللہ نے یہ وعدہ کیسے پورے کیا کہ اللہ تعالیٰ مذاق اڑانے والوں کی طرف سے کافی ہو گیا. وہ اس طرح کافی ہو گیا کہ سویڈن کے اندر کارٹون بنانے والا وہ دجال اپنے 2 محافظوں سمیت زندہ جل کر راکھ ہو گیا. یہ پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے. یہ پچھلے ہفتے کا واقعہ ہے. وہ کار کے اندر جا رہا تھا, ٹرک کے ساتھ ٹکر ہوئی اور گاڑی جل کر خاکستر ہو گئی, اور لکھنے والوں نے لکھا کہ ان کی لاشیں بھی ناقابل شناخت ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے اس طرح کافی ہو گیا. اور اگر آپ کو تھوڑا سا پیچھے لیے چلیں تو اللہ اکبر, ایک بادشاہ گزرے ہیں, نور الدین زنگی, سلطان نور الدین زنگی. ان کا واقعہ شاید کسی نے پڑھا ہو, لیکن اس واقعے سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا یہ وعدہ یاد آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دشمنوں کے لیے کس طرح کافی ہو گیا. سلطان نور الدین زنگی ایک بہت بڑے نیک بادشاہ گزرے. رات کے وقت وہ سوئے ہوئے تھے. خواب کے اندر انہوں نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے, اور آپ کے ساتھ 2 بوڑھے بھی تھے. آپ نے سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ کو حکم دیا, فرمایا کہ میری ان سے جان چھڑواؤ, یہ دونوں بوڑھے مجھے تنگ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. سلطان نور الدین زنگی ہڑبڑا کے اٹھ کھڑے ہوئے, پریشان ہو گئے, یہ کیسا معاملہ ہو گیا. حضور خواب میں آئے, حضور کو کون تنگ کر رہا ہے. اپنے خواب کو خواب سمجھا, چلے گئے بیت الخلاء میں وضو کیا, واپس آئے, نفل پڑھے, پھر سو گئے. پھر خواب آئی, حضور کی زیارت ہوئی. حضور نے پھر فرمایا کہ یہ 2 بندے مجھے تنگ کر رہے ہیں, ان سے میری جان چھڑاؤ. پھر اٹھ کھڑے ہوئے, اپنے مشیروں کو بلایا, وزیروں کو بلایا. بعض تاریخ کے اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب مسلسل 3 دن آتی رہی. بعض نے لکھا ہے کہ مسلسل اسی رات 3 بار آتی رہی. بہرحال 2 بار کے بعد یا 3 بار کے بعد انہوں نے اپنے وزیروں کو بلا لیا, مشیروں کو بلا لیا, مشورہ کیا. تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ ہم ابھی کے ابھی مدینہ جائیں گے, مدینہ جا کر وہاں کے حالات معلوم کریں گے. یہ لوگ مسلسل 16 دن سفر کرنے کے بعد مدینہ پہنچ گئے. مدینہ میں پہنچنے کے بعد مدینہ کے گورنر سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں. مشورہ کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ سلطان کی طرف سے تمام مدینہ کے لوگوں کو دعوت دی جائے گی, اور دعوت کے بعد مدینہ کے لوگوں میں انعامات تقسیم کیے جائیں گے, تحفے تقسیم کیے جائیں گے. ہر بندہ بادشاہ کے ہاتھوں سے اپنے تحفے کو وصول کرے گا, اور بادشاہ تحفہ دیتے جائیں گے, اور ان 2 بوڑھوں کو بھی پہچاننے کی کوشش کریں گے. سارا مدینہ آ گیا, لیکن وہ 2 بوڑھے نہیں آئے. دعوت ہو گئی, تحائف تقسیم ہو گئے, سلطان پریشان ہو گئے. پھر پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا, تو کہاں 2 نہایت نیک بزرگ ہیں, حاجی ہیں, متقی ہیں, تحفہ لیتے نہیں تحفہ دیتے ہیں, خدمت کرتے ہیں, حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں, مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں, نمازیوں کی خدمت کرتے ہیں, نیک لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, بہت پرہیزگار ہے, دن کو عبادت کرتے ہیں, رات کو اپنی مشقت میں لگے رہتے ہیں. فرمایا بلاؤ, دونوں بوڑھوں کو بلاؤ. جب ان دونوں بوڑھوں کو حضور کے سلطان کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان کے سر کے اوپر بجلی گر گئی. حیران ہو گئے کہ یہ وہی 2 بوڑھے تھے جو خواب میں دکھائے گئے تھے. تاریخ کے اوراق سے پتہ چلتا ہے جب ان سے تفتیش کی گئی تو وہ نہ بولے. پھر جب ان کو مارا گیا, پیٹا گیا, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر چلیں. گھر لے جایا گیا, مسلح اٹھایا جس کے اوپر لوگوں کو دھوکہ دیا تھا کہ عبادت کی جاتی ہے, اس مسلح کو ہٹایا. نیچے سے ایک سرنگ تھی, وہ سرنگ کھود رہے تھے, اور ان کو کرنا یہ تھا, کرنا یہ چاہتے تھے, یہود کے وہ جڑ تھے, کرنا یہ چاہتے تھے کہ وہ حضور کے جسم اطہر کو نعوذ باللہ وہاں سے نکال کر کہیں اور لے جانا چاہتے تھے. اللہ اکبر. تو سلطان نور الدین زنگی خود اس سرنگ میں داخل ہوئے. چلتے چلتے جب دیکھا کہ یہ لوگ بالکل حضور کے قدموں کے پاس پہنچ چکے ہیں,
اللہ اکبر. سلطان نور الدین زنگی کو یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے حضور کے دونوں پاؤں کو بوسہ بھی دیا. اللہ اکبر. اور اس کے بعد اس ساری سرنگ کو بند کر دیا گیا اور اس کے اندر سیسا پلائی دیوار بنا دی گئی تاکہ آئندہ کوئی بندہ یہ جرت نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ دشمنوں کو اس طرح کافی ہو گیا کہ حضور کے روزے انور کے باہر ان دونوں بوڑھوں کو قتل کر دیا گیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا یہ وعدہ پورا ہو گیا. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اے نبی آپ پریشان نہ ہو, ہم آپ کے دشمنوں کی طرف سے آپ کے لیے کیا ہو جائیں گے, کافی ہو جائیں گے. اور اللہ کافی ہو گیا. اور مسلمانوں وقت کم ہے, ایک اور بات کرنے چلا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ اپنے نبی کے لیے اپنے دشمنوں کی طرف سے کافی ہو گیا, اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کے لیے ان کی دشمنوں کی طرف سے کافی ہو گیا. کس طرح کہ آپ اگر پہلا پارہ اٹھائیں تو پہلے پارے کے اندر اللہ جل جلالہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, اور جب واپس اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, انا معکم انا معکم, ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں. تو اللہ جواب دیتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. وہاں کہا انا کفیناک المستہزئین, وہاں بھی کہا آپ پریشان نہ ہو, ہم آپ کے دشمنوں کی طرف سے آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے. یہاں نبی کے صحابہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا اے میرے نبی کے صحابہ, جس طرح میں اپنے نبی کے لیے کافی ہوں اس طرح میں اپنے نبی کے صحابہ کے لیے کافی ہوں. اللہ یستہزئ بہم, تمہارے ساتھ جو مذاق اڑاتے ہیں اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. لوگوں اس وقت میں بھی جن لوگوں نے عمار کا مذاق اڑایا, صہیب کا مذاق اڑایا, بلال کا مذاق اڑایا, اللہ نے جواب اس طرح دیا کہ حضور معراج پر جاتے ہیں, معراج کے اندر جنت کے قدموں کی آوازیں سنتے ہیں, پوچھتے ہیں جبرائیل سے جبرائیل امین یہ کس کے قدموں کی آوازیں ہیں, جواب آتا ہے آپ کے خادم بلال کے قدموں کی آوازیں ہیں. اللہ اس طرح کافی ہو گیا کہ اللہ نے ان کو درجات کو بلند کر دیا. اللہ اس طرح کافی ہو گیا کہ اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب دے دیا. اللہ اس طرح کافی ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا جو میرے نبی کے صحابہ پر طعن کرتا ہے, لعن ملامت کرتا ہے, قیامت تک اللہ کی اس کے فرشتوں کی اس کے اوپر لعنتیں برستی رہتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جس طرح اللہ اپنے نبی کے لیے نبی کا مذاق اڑانے والوں کی طرف سے کافی ہو گیا, اس طرح اپنے نبی کے صحابہ کے لیے بھی کیا ہو گیا, کافی ہو گیا. اور صرف یہ اس وقت کی بات نہیں تھی, آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں, اپنے آگے پیچھے نظر اٹھا کر دیکھ لیں, اپنے آگے پیچھے نظر دوڑا کر دیکھ لیں, آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے نبی کے صحابہ کا مذاق اڑایا, نبی کی جماعت کا مذاق اڑایا, نبی کے پیاروں کا مذاق اڑایا. تو اللہ تعالیٰ نبی کے صحابہ کے لیے دشمنوں کی طرف سے کیا ہو گیا, کافی ہو گیا. آگے پیچھے آج کل میں نظر دوڑائیے کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے, اونچے محل کھڑے کرتے تھے باتوں کے, اللہ نے ان کی باتوں کو خاک میں ملا دیا, ان کے غرور کو توڑ دیا, ان کا سر نیچے کر دیا, ان کی دعووں کو ختم کر دیا. کہ وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ بات کرنے والا کوئی نہیں, ہمارے سامنے بیٹھنے والا کوئی نہیں, ہمارے سامنے جرت کرنے والا کوئی نہیں, ہم فلاں کو چیلنج دیتے ہیں, فلاں کو بلاتے ہیں, فلاں کو ویلکم کرتے ہیں, فلاں کو خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن جن کو خوش آمدید کہا گیا, جن کو بلایا گیا, جن کی دعوت قبول کی گئی, جن کو مناظروں کو کہا گیا, لیکن جب وہ یہاں پر 48 گھنٹے سے بھی زیادہ موجود رہے تو وہ لوگ اپنے بل سے بھی باہر نہیں نکلے. باتیں کرنا آسان ہے, سامنا کرنا مشکل ہے. باتیں کرنا آسان ہے لیکن سامنا کرنا مشکل ہے. بندہ 48 گھنٹے پورے کرنے کے بعد اپنی منزل پر جا چکا, یہاں تم تعویلات فاسدہ کرتے رہو, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا, ایسا کرنا چاہیے تھا, ویسا کرنا چاہیے تھا. نہ مانو, نہ ماننے کے کوئی علاج نہیں ہوتا. نہ ماننے والوں میں ابو جہل بھی شامل ہے, نہ ماننے والوں میں ابو لہب بھی شامل ہے, نہ ماننے والوں میں عتبہ بھی شامل ہے, نہ ماننے والوں میں شعبہ بھی شامل ہے. جنہوں نے پیارے نبی اور ان کی مقدس جماعت کو تسلیم نہ کیا, وہ لوگ پہلے بھی موجود تھے, آج بھی موجود ہیں, کل بھی موجود رہیں گے. لیکن یہ چاند کے اوپر تھوکنے والی بات ہے کہ جب تم ان کے اوپر بات کرتے ہو, کوئی بندہ چاند پر تھوکتا ہے, تھوک واپس اس کے چہرے پر آتا ہے. تم نے نبی کے صحابہ پر تھوکا, تھوک تمہارے چہرے پر آیا, اور اللہ نے تمہارا غرور اور تکبر خاک میں ملا دیا. ملایا نہیں ملایا؟
ملایا نہیں ملایا؟ اللہ نے ایسا غرور آنکھ میں ملایا، ایسی کتابوں کی دھجیاں اڑی کہ آج لوگ اس دعوے کو بھی، میں نے بڑے بڑوں سے بات کی، ان کے فالوور سے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ آج ہمارے پاس کہنے کا کچھ بچا نہیں ہے۔ اور واقعی جو نبی کے صحابہ کے ساتھ ٹکر لیتا ہے اس کے پاس کہنے کا کچھ بچتا بھی نہیں ہے۔ کیوں بات ختم کرنے کے لیے؟ کیوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دشمنوں کے لیے اپنے نبی کی طرف سے کافی ہے، اس طرح اپنے نبی کے صحابہ کے لیے بھی ان کی دشمنوں کی طرف سے کیا ہے؟ کافی ہے۔ اس لیے کہنے یہ لگا ہوں کہ لوگوں علماء حق کی طرف آ جاؤ، صحیح قرآن و سنت کی دعوت کو قبول کر لو، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کی دعوت صحیح طور پر دے رہے ہیں، ان کا حالات، ان کا حشر آپ کے سامنے ہے کہ اگر ان کے پلے کچھ ہوتا، کوئی سچائی ہوتی، کوئی بات ہوتی، کوئی دلیل ہوتی، تو وہ علماء حق کا کیا کرتے؟ سامنا کرتے۔ لیکن علماء حق کا سامنا نہ کر کے انہوں نے یہ بات بتا دی کہ وہ بھی جھوٹے ہیں، ان کی دعوت بھی جھوٹی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔